زیادہ ڈالرز لے کے آنے. جب ترکی میں پرائم منسٹر اردوغان آئے، تب پرائم منسٹر تھے، تو ترکی کا بالکل ہمارا حال تھا. وہاں بھی ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. ادھر بھی ان کی ڈیموکریسی ڈسرپٹ ہوتی رہتی تھی. تو پرائم منسٹر اردوغان نے جو ترکی کی تبدیلی لے کے آئے، انہوں نے پلان کر کے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. سارے ملک کو لگایا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہماری، میں نے خود ان کی تقریریں سنی کہ ہماری 3 ٹاپ پرائیورٹیز ہیں، ایکسپورٹس، ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس. تو ہم نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ آج اگر ہمارا وہ ملک جو سب سے 60s کے اندر ایکچولی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. 60s کے اندر پاکستان کا ڈائریکشن ٹھیک تھا، انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان. لیکن 70s کے اندر ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آ گیا. وہ بھی کنفیوز مائنڈ سیٹ کہ سوشلزم، اسلامک سوشلزم، اس کے اندر انہوں نے 22 فیملیز کا نام لے لیا کہ جی ساری دولت 22 فیملیز کے پاس چلی گئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ 22 فیملیز سے ری ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں، اس کا جو بھی پروفیٹیرنگ کو ختم کر کے پروفٹ میکنگ کو اٹریکٹیو کرتے تاکہ اور انویسٹر آتے، 22 کی جگہ اور فیملیز ہو جاتی. لیکن وہ پیسہ جو ان سے ویلتھ کریشن ہوتی وہ پھر نیچے جاتی، تو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے، جو چائنا نے کیا. بدقسمتی سے وہ مائنڈ سیٹ آ گیا، نیشنلائزیشن آ گئی، ہماری جو ساری انڈسٹرائز ہو رہا تھا پاکستان اس کو چوک کر دیا. اور آج تک پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلا. تو یہ جو آپ نے، یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سٹینڈز بنائیں گے. ہم ان دنیا میں کم ملک ہیں جو کہ اپنے اب سٹینڈز بنا رہے ہیں. اور ایکچولی جو ملک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکے تو اس کے لیے تو اور بہت چیزیں آسان ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ فریکچر تھا. ہماری ڈیفنس پروڈکشن کئی دفعہ ایک جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی تھی اس کی کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کنیکشن نہیں تھی. امریکہ کے اندر جو ساری گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کنیکٹ ہوئی ہے ان کی ڈیفنس پروڈکشن سے، اور ملے ہوئے ہیں وہ اکٹھے، تو وہ پاس آن کرتے ہیں ایک دوسرے سے، گین کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی کنیکشن نہیں تھا. پھر دوسرا کہ جو انڈسٹری کی اور جو ایکیڈیمیا کی جو لنکیجز تھی وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ ساری دنیا میں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں انڈسٹریز کنیکٹڈ ہوتی ہیں ویریس کالجز سے اور فیکلٹیز سے، اور اسی طرح پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو بینیفٹ کرتی ہیں. یہاں ہم گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں، وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن ہی نہیں ہے ان کا انڈسٹری کے ساتھ یا جو پاکستان کی نیڈز ہیں. تو یہ بھی دوسری چیز بہت صحیح ڈائریکشن کے اوپر آپ نکل گئے ہیں. کیونکہ جس طرح فواد چودھری نے کہا، اصل چیز تو ایک ملک کبھی بھی صرف کاٹن بیچ کے، یا جس طرح ملیشیا ایک وقت پہ پرائمری پروڈکٹس ربر اور ٹن بیچ رہا تھا، اس سے تو کبھی وہ ایک قوم نہیں اوپر جا سکتی. قوم تو جب ویلیو ایڈ کرتی ہے اپنے پروڈکٹس پہ تو تب اوپر جاتی ہے. تو چھوٹا سا سنگاپور اگر اس کی 300 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں اور ہم 22 کروڑ کے لوگ اور ہماری 25 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹس بھی ہیں، تو اس میں ایک بڑا غلط ڈائریکشن پہ پاکستان نکلا ہوا تھا. تو اب یہ اس کو ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے اور مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. جو ہمیں چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بتانا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اس ڈائریکشن پہ جو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری، جو بھی ایکسپورٹس کی طرف جا رہا ہے، جو انڈسٹریلائز پاکستان کو کرنا چاہتا ہے، ویلتھ کریشن کی طرف جاتا ہے، ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. FPR کو مدد کرنی چاہیے. جو باقی ہماری جتنے بھی جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، وہ بجائے ان کی مدد کرنے کے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں ان کے راستے میں. کیونکہ مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی سوشلسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ پروفٹ میکنگ کو کرائم سمجھا جاتا ہے. وہ 70s میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو 70s کے پولیٹیشنز تھے ان میں ایک ہمارے ساتھ بھی آئے. ہم نے جب پارٹی شروع کی تو مجھے وہ یاد ہے، وہ اپنی تقریر شروع ہی کرتے تھے جاگیردار کو پہلے برا بھلا اور اس کے بعد سرمایہ کار کو برا بھلا. تو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے بڑھے گا، ویلتھ کریشن کیسے ہوگی؟